میں پاسٹر فواد اپنے تمام سامعین کو اور سہار چرچ کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں. خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں اس خوبصورت پل کے لیے, اس خوبصورت موقع کے لیے جس نے ہماری زندگی میں ہمیں عطا کیا. عزیز, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے مکاشفہ کی کتاب پر ایک تعلیمی سلسلے کو شروع کر رکھا, اور اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے مکاشفہ 2 باب میں درج تھیوتیرا کی کلیسیا کو لکھے گئے خط اور اس خط میں درج چڑھنے کی باتوں پہ غور کیا. چنانچہ ہم اپنا سلسلہ کلام کو جاری رکھیں گے, اور آج ہم مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 3 باب میں لکھے سردیس کی کلیسیا کے خط پر غور کریں گے. سردیس جس کا مطلب ہی باقیہ ہے, مطلب ریمیننگ, جو بچ گئے ہوں, یہ ان کے نام خط ہے. اور سردیس کی کلیسیا جو کہ سمرنا سے 50 میل کے فاصلے پر اور تھیوتیرا سے تقریباً 27 میل کے فاصلے پر یہ شہر واقع تھا. یہ شہر بڑا ایک مالدار تھا, کیونکہ اس شہر میں جولری کا, کپڑے کا اور رنگ کا بزنس کیا جاتا تھا. اور اس شہر کے لوگوں نے اپنے آپ کو مختلف سوسائٹیز اور مختلف گروپس میں تقسیم کر رکھا تھا, کیونکہ مختلف عقیدوں, مختلف خداؤں کے ماننے والے لوگ اس شہر میں تھے. جب ہم اس شہر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر مختلف خداؤں, مختلف دیوی دیوتاؤں کے ماننے والے تھے, وہاں اس شہر کے لوگوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ان کی دیوی سیبلی میں اتنی قوت اور قدرت ہے کہ وہ مردے زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ شہر جو کہ اونچے مقام پر قائم تھا, یہ ہائی پلیس پہ تھا اور چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا. اور اس شہر کے لوگ چونکہ اپنے شہر کو چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا دیکھتے تھے, اس لیے وہ اپنے آپ کو سیکیور اور محفوظ محسوس کرتے تھے. ان کا یہ ماننا تھا کہ کوئی اس شہر کو سر نہیں کر سکتا, کوئی اس پر حملہ کر کے اس کو فتح نہیں کر سکتا. ہاں, لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ 333 قبل از مسیح میں سکندر اعظم نے اس شہر کو فتح کیا. لیکن اس کے بعد 17 عیسوی کے اندر زلزلوں نے بھی اس شہر کو تہس نہس کیا, اس شہر کو برباد کر دیا. لیکن چونکہ یہ امیر شہر تھا, یہاں پر تاجر تھے, انہوں نے پھر سے اس شہر کو بنایا, اس شہر کو کھڑا کیا, اور ایک دفعہ پھر یہ شہر ترقی کی راہ پر گامزن نظر آیا. ہم جب 14ویں صدی میں دیکھتے ہیں تو 14ویں صدی کے اندر تمرلن نامی ایک شخص کی قیادت میں اس شہر کے پر حملہ کیا, اور اس نے اس شہر کو بالکل تہس نہس کر دیا, بالکل برباد کر دیا. ہم یہ تو نہیں جانتے کہ اس شہر کے اندر کب, کس وقت اور کس کے وسیلہ سے خوشخبری کا پیغام پہنچا. لیکن سردیس میں ہمیں ایک چھوٹی سی کلیسیا قائم نظر آتی ہے جس کے نام یہ خط لکھا گیا. اور اس خط کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ کلیسیا باقی کلیسیاؤں کی نظر میں تو شاید ایک روحانی کلیسیا تھی, ایک زبردست کلیسیا تھی, ایک ایکٹیو کلیسیا تھی, لیکن حقیقتاً یہ کلیسیا روحانی طور پر مردہ تھی. ہم جو پہلی آیت پہ غور کرتے ہیں, کیا لکھا ہوا ہے, جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں. جیسے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ 7 روحوں سے مراد الگ الگ 7 روحیں نہیں, خداوند کا ایک ہی روح ہے, ہولی اسپرٹ, پاک روح, اور اس ایک روح کی 7 طرح کی خدمات ہیں. اور یہاں پر جب 7 روحوں کا ذکر کیا گیا, ان 7 خدمات کی طرف اشارہ کیا گیا. خداوند جس کے پاس اس کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں. ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ یہ 7 ستارے کلیسیا کے خادم ہیں. تو پہلی آیت کے اندر پاک روح اور کلیسیا کا ذکر کیا گیا, جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کلیسیا میں اور پاک روح میں ایک گہرا تعلق ہے. کوئی بھی کلیسیا پاک روح کی جنبش کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتی, روحانیت کے درجے طے نہیں کر سکتی. اور پہلی ہی آیت کے اندر کلیسیا کے ساتھ, خادم کے ساتھ پاک روح کا ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس چرچ کے اندر, سردیس کی کلیسیا میں پاک روح کا فقدان تھا. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اس کلیسیا کے کام جو ہیں خداوند سے چھپے ہوئے نہیں تھے. ان کے کام خداوند کے سامنے تو ایک کھلی کتاب کی طرح تھے, اور خداوند اس کلیسیا کے کاموں سے بخوبی واقف تھا. دنیا سے شاید وہ کام چھپے ہو, لیکن خداوند کی نگاہوں سے وہ کام چھپے ہوئے نہیں تھے. اور خداوند یہ کہہ رہا
کہ تو زندہ کہلاتا ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے، لوگ انہیں کہتے تھے، لوگوں کی نظر میں یہ چرچ زبردست چرچ تھا، لوگوں کی نظر میں، دنیا کی نظر میں یہ کلیسیا باقی کلیسیاؤں سے زیادہ ایکٹیو نظر آتی تھی، زیادہ بھاگ دوڑ کرتی دکھائی دیتی تھی۔ دنیا کی نظر میں شاید یہ کلیسیا ایک روحانی کلیسیا ہوگی، لیکن خداوند یہ کہہ رہا کہ تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ۔ مطلب لوگوں کے نقطہ نظر سے یہ زبردست چرچ ہے، لیکن روحانی نقطہ نظر سے، ڈیوائن پوائنٹ آف ویو سے یہ ڈیڈ چرچ ہے، یہ ایک مردہ چرچ ہے۔ اس چرچ میں محض دکھاوا تھا، ظاہر داری تھی، اس چرچ میں روحانیت کا فقدان تھا۔ اور خداوند یہ کہہ رہا ہے یو آر اے ڈیڈ چرچ، کیونکہ یہ چرچ پاک روح کی جنبش سے، پاک روح کی تحریک سے خالی تھا۔ اور وہ چرچ جس چرچ میں پاک روح کی جنبش نہ ہو، ارے ایسے گرجے، ایسی کلیسیاں روحانی طور پر مردہ ہوتے ہیں۔ جب ہم دوسری آیت پر غور کرتے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ جب ہم اس دوسری آیت پر غور کرتے ہیں تو اس ورڈز کے اندر وارننگ ہے اور ایڈوائز ہے۔ دوسری آیت یہ اشارہ کرتی ہے کہ اگرچہ یہ چرچ روحانی طور پہ مردہ تھا، مگر اس کے باوجود اس چرچ میں کچھ روحانیت ابھی باقی تھی، کیونکہ شاید اس چرچ کے اندر ابھی کچھ ایسے روحانی لوگ باقی تھے، موجود تھے۔ ان کے لیے نصیحت ہے، ان کے لیے ایڈوائز ہے کہ جاگتا رہے اور جو چیزیں باقی ہیں ان کو تھامے رکھ اور ان کو مضبوط کر، کیونکہ یہ چرچ روحانی طور پر مردہ تھا۔ اور وہ چیزیں، وہ تعلیم، وہ اسپرچویلٹی جو تھوڑی تھوڑی ابھی باقی نظر آتی تھی، اب وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس لیے خداوند ان کو ایڈوائز کر رہا ہے، بی الرٹ، جاگتا رہے۔ اور اس کے ساتھ میں کمپلین بھی ملتی ہے۔ کمپلین یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرے کسی کام کو بھی خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ اس کا کوئی پروجیکٹ، اس کا کوئی بھی کام مکمل نہیں تھا، ادھورا تھا۔ یہ ادھورا پن اس لیے تھا کیونکہ چرچ پاک روح سے خالی تھا۔ ارے وہاں پر کوئی پاک روح کی تحریک نہ تھی، جو کچھ بھی تھا سب کا سب دکھاوا تھا۔ ہر وہ کام جو خداوند کے نام سے شروع کیا جاتا وہ پیچھے رہ جاتا، وہ راستے میں مشن دم توڑ دیتا، وہ پروجیکٹس راستے میں رہ جاتے، کوئی بھی کام تکمیل تک نہ پہنچ پاتا۔ اور خداوند کو یہ کمپلین تھی اس چرچ سے، کیونکہ یہ چرچ صرف ظاہر داری تھی، روحانیت سے بالکل خالی تھا۔ جب ہم تیسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے پس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر۔ اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ اس تیسری آیت کے اندر چند ایک باتیں ہیں جن کے اوپر غور کرنا بڑا ضروری۔ سب سے پہلی بات، یاد کر، اس چرچ کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب اس چرچ کے اندر بڑی روحانی بیداری تھی، مطلب اس چرچ نے تعلیم کو لیا، اس کو قبول کیا، لیکن کچھ عرصہ تک تو اس تعلیم پر قائم رہے، مگر اس کے بعد برگشتہ ہو گئے۔ اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر اس کلیسیا کے لوگوں کو ماضی کی اس روحانی بیداری کی یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کر۔ افسس کی کلیسیا کو خداوند اپنی پہلی سی محبت یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور سردیس کی کلیسیا کو خداوند وہ پہلی روحانی بیداری یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ یہ چرچ آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا۔ اور خداوند یہ کہہ رہا تھا کہ تو نے کس طرح سے تعلیم پائی، وہ شروع کی روحانی بیداری کیسی تھی، ان دنوں کو یاد کر اور توبہ کر، اور تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا۔ اس چرچ کے لیے بڑا ضروری تھا کہ وہ اپنے اس مقام کو یاد کرے، اس اسپرچل ریولوشن کو یاد کرے جو اس چرچ میں آیا تھا، اور ان کو یاد کر کے توبہ کرے اور پھر سے اس مقام کو حاصل کرے جو اس نے کھو دیا ہے اور آہستہ آہستہ کھوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ چرچ توبہ نہیں کرے گا تو اس
इस चर्च को मैसेज ये दिया गया कि मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। चोर की तरह आने का मतलब अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्को तौर पर खुदावंद की आमद हो जाएगी और इस चर्च को खबर भी ना होगी और इसकी जजमेंट का दिन आ जाएगा। मतलब ऐसा लम्हा, ऐसा वक्त जब इसको गुमान भी ना होगा कि खुदावंद इसकी जजमेंट के लिए आ पहुंचेगा। याद रखिएगा, ये अल्फाज कि चोर की तरह आ जाना, ये ईमानदारों के लिए नहीं है बल्कि गैर ईमानदारों के लिए है। जब हम पहला तसल्लीकियों उसके 5वां बाब उसकी 4-5 आयत पे गौर करते तो देखिए ईमानदारों के लिए पौलुस रसूल उस खत में क्या आगाही करता है। लेकिन तुम ऐ भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। जो मसीह में है, जो ईमानदार है, उन पर वो दिन चोर की तरह नहीं आएगा बल्कि ईमानदार खुदावंद की आमद की बाबत जान जाएंगे। अगर कोई नहीं जान पाएगा तो वो गैर ईमानदार लोग होंगे, वो दुनियादारी के लोग होंगे। लेकिन पौलुस रसूल पहला तसल्लीकियों उसके 5वें बाब में ईमानदारों से, कलीसिया से कलाम करता है कि तुम तारीकी के नहीं, तुम तो नूर के फरजंद हो। और नूर के फरजंदों के लिए वो दिन चोर की तरह नहीं आएगा। अरे नूर के फरजंद तो खुदावंद यीशु मसीह की आमद से, उसके दिन से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। लेकिन सरदीस की कलीसिया को खुदावंद ये वार्निंग दे रहा है कि तौबा कर। अगर तू तौबा नहीं करेगा तो वो दिन तेरे ऊपर चोर की तरह आएगा, तुझे गुमान भी ना होगा, पता भी नहीं लगेगा कि इस चर्च की जजमेंट का वक्त आ पहुंचा है। 4थी आयत, अलबत्ता सरदीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। हम जब चौथिया की तरफ बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अगरचे सरदीस की कलीसिया रूहानी तौर पर मुर्दा थी, रूहानी बदहाली का शिकार थी, मगर उसके बावजूद खुदावंद ने इस चर्च में अपनी गवाही के लिए कुछ ऐसे लोगों को कायम रखा था। कुछ ऐसे लोग सरदीस की कलीसिया में कायम थे जिन्होंने अपनी पोशाक को साफ रखा था, उस पर दाग लगने ना दिया था। और ऐसों के लिए खुदावंद का मैसेज ये है कि वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे। और जब हम ईसाया नबी का सहीफा उसका 61वां बाब और उसकी 10 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि मेरी जान खुदावंद में मसरूर होगी क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए। ये सफेद पोशाक जो ईमानदार पहनेंगे, ये निजात की पोशाक, निजात का लिबास है। और ये निजात की पोशाक, निजात का लिबास पहने बगैर कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह की रफाकत, उसकी फेलोशिप में आ नहीं सकता। और यहाँ पर वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ सैर करेंगे, उसके साथ वॉक करेंगे, इट्स ऑनर। अरे वो लोग जिन्होंने अपने आप को दुनियादारी से बचाए रखा और अपनी पोशाक को मैला ना होने दिया, निजात याफ्ता लोगों को ये शर्फ हासिल होगा, उन्हें ये ऑनर, ये प्रोटोकॉल मिलेगा कि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी फेलोशिप में वक्त गुजार सकेंगे। हम जब 5वें तरफ बढ़ते हैं तो वहां लिखा है जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। साथ ही 6ठी आयत पर भी गौर कीजिए, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। 5वीं आयत के अंदर गालिब आने वाले के लिए प्रॉमिस है, वादा है, लेकिन इस खत में गालिब आने वालों के लिए 3 वादे किए गए हैं। सबसे पहला वादा, जो गालिब आएगा उसको सफेद पोशाक पहनाई जाएगी। हम जब मुकाशवा की किताब और उसका 19वां बाब पढ़ते हैं तो उसकी 8वें आयत में लिखा हुआ है कि ये सफेद पोशाक, ये सफेद लिबास से मुराद लोगों के रास्तबाजी के काम है। उसके साथ ही जब हम मुकाशवा की किताब और उसका 4थे बाब का मुताला करते तो तख्त के सामने और भी तख्त थे जहां पर 24 बुजुर्ग बैठे हुए थे और वो सब के सब बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए थे।
جو مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 19ویں باب کا مطالعہ کرتے تو وہاں پر لکھا برے کی ضیافت کا وقت آ پہنچا اور برے کی بیوی کو سفید مہین کتانی لباس پہننے کو دیا گیا. مطلب سفید پوشاک، سفید لباس آسمانی خاندان کا فرد ہونے کی ایک علامت ہے، اور ہر وہ شخص جو غالب آئے گا اس کو یہ سفید پوشاک دی جائے گی جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ جہان کا نہیں بلکہ آسمان کا ہے، اس کی شہریت آسمان کی ہے، اس کی نیشنلٹی آسمان کی ہے، یہ آسمانی فیملی، یہ ہیونلی فیملی، ڈیوائن فیملی کا ممبر ہے. اور دوسرا پرومس، دوسرا وعدہ جو غالب آنے والے کے ساتھ کیا گیا، اس کا نام کتاب حیات میں سے ہرگز نہ کاٹوں گا. مطلب یہ آپشن ہے کہ کتاب حیات میں سے نام کاٹا بھی جا سکتا ہے. اور بعض لوگ یہاں پر اس بات کو لے کے پریشان بھی ہوتے ہیں، حیران بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کتاب حیات میں اگر نام لکھا ہے تو خداوند کیوں اس نام کو کاٹیں گے. یاد رکھیے گا جب ہم مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 21ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر برے کی کتاب حیات کا ذکر ہے، اور مکاشفہ کی کتاب 3 باب کی 5ویں آیت میں کتاب حیات کا ذکر ہے. مطلب کتاب حیات اور برے کی کتاب حیات یہ دو الگ الگ کتابیں ہیں. اب ان دونوں میں فرق دیکھ لیجئے. کتاب حیات میں تمام بنی نوع انسان کے نام لکھے ہوئے ہیں جو روئے زمین پر پیدا ہوتے ہیں، ان سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا نام کتاب حیات ہے. لیکن برے کی کتاب حیات میں صرف انہی کے نام لکھے ہوئے ہیں جو ایماندار ہیں، جو برے کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں. تو یہاں پر جب 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ برے، 5ویں آیت میں جب لکھا ہے کہ کتاب حیات میں سے نام نہیں کاٹوں گا، تو اس کا مطلب کہ کتاب حیات میں چونکہ تمام بنی نوع انسان کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں کتاب حیات میں ان کے نام قائم رہیں گے. لیکن وہ لوگ جو اپنی زمینی زندگی میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، ان کے نام کتاب حیات میں سے آہستہ آہستہ کاٹ ڈالے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ آخری روز جب عدالت ہوگی، کتاب حیات اور برے کی کتاب حیات کے نام جب ٹیلی کیے جائیں گے تو ان میں صرف ایمانداروں کے ہی نام بچیں گے. لہذا جب خداوند یسوع مسیح سردیس کی کلیسیا میں غالب آنے والوں کو یہ وعدہ دے رہے ہیں، یہ پرومس دے رہے ہیں کہ وہ جو اپنی پوشاک کو بچائے رکھے گا، اپنے ایمان کو قائم رکھے گا، اس کے لیے وعدہ یہ ہے، غالب آنے والے کے لیے پرومس یہ ہے کہ کتاب حیات میں سے اس کا نام نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ کتاب حیات میں اس کا نام قائم رہے گا. اور ساتھ ہی یہاں پر تیسرا وعدہ جو غالب آنے والوں کے ساتھ کیا گیا کہ خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ اور فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. جب ہم لوکا 12 باب کا مطالعہ کرتے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو آدمیوں کے سامنے میرے نام کا اقرار کرے گا، میں باپ کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. مطلب جب غالب آنے والے کا نام پکارا جائے گا، خداوند یسوع مسیح اس کے نام کی گواہی دیں گے تو فرشتے وہاں پر موجود ہوں گے اور وہ اس سارے منظر کو اپنی آنکھ سے دیکھیں گے. اٹس اے آنر، ارے یہ ایک بڑے آنر، بڑے اعزاز کی بات ہے. اور فرشتے اس سارے منظر کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کس کس کا نام پکارا جا رہا ہے، کیونکہ فرشتوں کو نہ تو خداوند کے فرزند ہونے کا حق حاصل ہے، نہ ان کو میراث لینے اور نہ ان کو وارث ہونے کا حق حاصل ہے. اور فرشتے بھی یہ جاننے کے مشتاق ہے کہ کس طرح سے ایک گنہگار انسان مسیح یسوع میں خداوند کے فضل کے سبب سے نجات پا لیتا ہے، بچ جاتا ہے. اور پھر 6 آیت جہاں پر لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اٹس اے انویٹیشن، یہ دعوت نامہ ہے جیسے باقی خطوط میں دعوت نامہ دیا گیا، لیکن یہاں پر جس کے کان ہو وہ سنے، یہ الفاظ بالکل ویسے لکھے گئے جیسے تھیوتیرا کی کلیسیا میں مطلب وعدے کے بعد لکھے گئے. اور جب ہم اس وعدے کو دیکھتے ہیں جس کے کان ہو وہ سنے، یہ پاک روح کا زمانہ ہے. اور یہاں پر انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے چونکہ یہ پاک روح کا زمانہ ہے، اس لیے ایماندار کے لیے یہ لازم ہے
ہدایت اس کی رہنمائی کے عین موافق ہو۔ سردیس کی کلیسیا سے متعلق یہ چند ایک باتیں تھیں جن کے اوپر ہم نے غور کیا، جن کو ہم نے ڈسکس کیا۔ خدا کے فضل سے ہم اپنے اگلے سیشن میں فلادلفیا کی کلیسیا کو لکھے گئے خط، اس خط میں درج چند ایک باتوں پر غور کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے کمنٹس، اپنے سجیشنز، اپنے آئیڈیاز ہمیں بھیجتے رہیے۔ اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو، نیچے اسکرین پر دیے گئے نمبر سے ہم ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم ہمیں ای میل سینڈ کر سکتے ہیں، نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں ہم ہمیں اپنے کمنٹس، اپنے سجیشنز، اپنے آئیڈیاز، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہم سے جتنا ہوگا، جہاں تک ہوگا، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو دیتے رہیں۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے